चूँकि कोरोना का जो माहौल है, कोरोना की जो वबा है, उसकी वजह से ज़्यादा सियासत खेलना, ज़्यादा तकरीरें करना ज़रूरी भी नहीं और ना करनी चाहिए, चूँकि ये एक आलमी वबा है और पूरी दुनिया इस वबा से मुतासर है इस वक्त। तो मैं सबसे पहले अपने सीम खैबर पख्तूनख्वा जनाब महमूद खान साहब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर KP के, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बिलखसूस चूँकि मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की हमारे सूबे में कि इस वबा को वो कंट्रोल कर सके। चूँकि बजट का इजलास है, बजट पे बात करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत बजट के ऊपर बात ज़रूर करूँगा। बजट फ़र्द से लेकर मुल्क तक के हर फ़र्द के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, और जिस बजट के ऊपर मैं जनाब चेयरमैन बात कर रहा हूँ वो खसारे का बजट है, और वो खसारा जो आमदन और अखराजात के बराबर है। और इस जो खसारा बजट में है, इस खसारे के लिए हम कर्ज लेते हैं, और उस कर्ज के लिए उस कर्ज के ऊपर जो सूद है उसके लिए भी हम कर्ज लेते हैं। तो जनाब चेयरमैन, इसकी जिम्मेदार ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ना इमरान खान है, बल्कि ये खाली अभी तो चूँकि खाली बेंचेस हैं, ये सामने जो बैठी हुए हैं, जनाब चेयरमैन, ये तमाम जो मैं आपके सामने जो खसारे डिस्कस कर रहा हूँ जी, ये इन्होंने हमें विरासत भी दिए, और खड़े होकर तकरीरें झाड़ रहे हैं कि जी इससे पहले पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बह रही थी, हर तरफ खुशहाली थी, हर तरफ पाकिस्तान जो था वो एशियन टाइगर बन गया था, पाकिस्तान में कोई अस्पताल जो था वो उसमें कोई भी इशू नहीं था, रोड हमारे बन गए थे। वो तमाम सहूलियात जो रियासत एक फर्द को देनी होती है, वो तमाम चीजें ये सामने जो बैठे हैं इन्होंने दे दी थी। फिर हुआ क्या कि जी इमरान खान की हुकूमत आ गई, 2 साल में वो दूध की नहरें भी जो है वो खुश्क हो गई, वो शहद जो है की नहरें थी वो भी खुश्क हो गई, और वो तमाम चीजें जो इन्होंने 35-40 साल में बनाई थी वो 2 साल में बोलना मुझे भी आता है, चीखना से ज्यादा चीख सकता हूँ मैं, स्टूडेंट लीडर, और कसम से किसी को बोलना नहीं दूंगा। खटक साहब, आप चेयर को एड्रेस करें। तकरीर करते हैं जी, आपके लीडर्स की जो तकरीरें चेयर को एड्रेस करें जी। चेयरमैन साहब, ये मुझसे बदला ले रही हैं। वो हमारी मुख्तरमा जब बात कर रही थी तो वो अपने हल्के की महरूमियत की बात कर रही थी, हर नुमाइंदा मैं भी करूंगा ऐसे आगे, लेकिन वो बोल रही थी जी कि हमारे रोड नहीं है, पानी का मसला है, सारे मसाइल है मेरे हल्के में। तो मैंने इधर से आवाज लगाई कि जी शहबाज शरीफ 35 साल गुजारे हैं पंजाब में, किससे गिला कर रहे हैं? और आखिर में तारीफ किसकी? उसी लीडर की कि जी शहबाज शरीफ की जरूरत है इस मुल्क को, वो उसके लिए जब ये वबा में आपने उससे जो है एक्सपीरियंस, आपने उसके एक्सपीरियंस से फायदा नहीं लिया, ये उसके एक्सपीरियंस खुद ही खड़े होकर इधर जो है वो फरियाद कर रही थी कि जी मेरे हल्के या मेरे डिस्ट्रिक्ट में पानी का मसला नहीं है। जितने भी यहाँ से साबिका जो हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं खड़े होकर एक ही फरियाद कर रहे थे। अभी जाहिद दुरानी साहब जो मेरे पड़ोस के हल्के के हैं, जनाब चेयरमैन आपकी तवज्जो चाहता हूं, वो जी बनू एयरपोर्ट का जिक्र उन्होंने किया। जी बनू एयरपोर्ट का ऐलान बिल्कुल हुआ था, लेकिन कब हुआ था? जब हुकूमत या वो पनामा का जो सारा चक्कर आया था तो नवाज शरीफ साहब तो भाग रहे थे, ये कुर्बान कर रहे थे, वो कुर्बान कर रहे थे, तो बनू के ऊपर भी उन्होंने एक एयरपोर्ट कुर्बान किया था और एक डुअलाइजेशन जो थी वो हमारे ऊपर कुर्बान किया था। और हकला डी खान मोटरवे की बात कीजिए, दुरानी साहब जो इनके वालिद मुहतरम हैं वो फेडरल मिनिस्टर थे यहाँ पे,
مولانا صاحب اتحادی تھے اس وقت کے حکومت کے. انہوں نے میرے ڈسٹرکٹ کرک, کوہاٹ, ہنگو, بنو کے ساتھ جو زیادتی کی اس وقت ہمیں اسی پیکٹ سے باہر نکال دیا. آج جنوبی اضلاع کی باتیں ان کو یاد آ رہی ہیں. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو جنوبی اضلاع یاد نہیں ہوتا, لیکن جب اقتدار سے باہر چلے جائیں تو پھر ان کو جنوبی اضلاع کے ڈسٹرکٹ یاد آ جاتے ہیں. اور اسپیکر صاحب, میں نے تقریر کچھ اور کرنی تھی, لیکن لکھی تقریر جو ہے یہ میں کچھ زیادہ کر نہیں سکتا, حالانکہ بہت اچھی لکھی تھی, لیکن اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے ہمیشہ جو مائنڈ میں آتا ہے. اسپیکر صاحب, ہم بحیثیت ایک نوجوان, میں جب اس پارلیمنٹ کا حصہ بنا, جب میں الیکشن جیت کے آیا تو میں بہت امیدوں کے ساتھ آیا تھا اس پارلیمنٹ میں کہ جی اس پارلیمنٹ کے ذریعے میں اپنے عوام کی خدمت کروں گا, میں اپنے حلقے کی عوام کے مسائل حل کروں گا. لیکن جب سے الیکٹ ہو کر آیا ہوں جناب چیئرمین, یہاں پر سوائے پروڈکشن آرڈر کے, سوائے چور ڈاکو لٹیروں کی صفائیوں کے, کوئی دوسری بات ان 2 سالوں میں ہم نے نہیں سنی. جب بھی آتے ہیں جی وہ پاناما کے لٹیرے, جی ان کو پروڈکشن آرڈر دیا جائے, جی وہ انہوں نے کرپشن نیب کا کیس ہے ان کو پروڈکشن آرڈر دیا جائے. سارا دن پروڈکشن آرڈر. جناب چیئرمین, جس دن قادر پٹیل نے ادھر سپیچ کی تو میں بہت خفا ہوا کہ کیا ہم اس پارلیمنٹ میں گالیاں دینے کے لیے آئے ہیں؟ کیا اس پارلیمنٹ میں ہم ان ماں اور بہنوں کو ڈسکس کریں گے جن کا کوئی لینا دینا نہیں؟ ہمارے پختونوں کے کچھ روایات ہیں, ان کا اس پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. مراد سعید کے بارے میں بار بار جو یہ غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم تو پختون ہیں چیئرمین صاحب, برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جب برداشت سے ایک دفعہ ہمارے آپے سے باہر ہو گئے اس سے آگے پھر ہم یہ بھول جاتے کہ جی ہم پارلیمنٹیرین ہیں. لیکن شرم آ رہی تھی مجھے اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر. کیونکہ یہ پارلیمنٹ, یہ 22 کروڑ عوام کی امانت ہے. ہم نے یہاں ان کے مسائل حل کرنے ہیں, لیکن آج پارلیمنٹ اپنی حیثیت کھو رہا ہے. جناب چیئرمین صاحب, ہم سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, وہ ہمارے رویے نوٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ کیسے پارلیمنٹ حل نہیں کریں گے. جب تک ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات تو کرتے ہیں, لیکن خود ہی اس پارلیمنٹ کو ہم آج کمزور کر رہے ہیں. جب کوئی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے, لیکن کیا میں آج, مجھے اس بات کا اعتماد نہیں ہے اگر میں آج اپنے حلقے کی کوئی بات کروں ادھر کہ میرے حلقے میں پانی کا مسئلہ ہے, اندر ہی اندر مجھے پتا ہے جی کہ میں صرف کیمرے کو ایڈریس کر رہا ہوں تاکہ میرے حلقے کی عوام میری واہ واہ کر سکے کہ جی ہمارے نمائندے نے ہماری بات کی. لیکن یہ پارلیمنٹ اپنا طاقت جو ہے وہ کھو رہا ہے. اس پارلیمنٹ کو ہم سب نے مل کر, اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کر اس کو با اختیار بنانا ہے, اس کو خود مختار بنانا ہے, تاکہ تمام جو سپریمیسی کے جو ہم دعوے کرتے ہیں اس کو ہم صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کر سکے. جناب چیئرمین صاحب, سال میں ایک تقریر کرتے ہیں, 4-5 منٹ مجھے مزید چاہیے. چیئرمین صاحب, یہاں پہ ہم اپنی ذاتی مفادات میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہم ایسی تقریریں جاڑیں کہ کل کے میرا بیٹا, میرا پوتا اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے. جناب چیئرمین, اگر ایک دن اس پارلیمنٹ کے پاس ہو کہ وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے بجلی میں, جو 1 ملین, یا میں فگر آپ کو بتا سکوں جو میں نے لکھا ہے, جو سرکولر ڈیٹ ہے وابڈا میں, ایک دن بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا.
کہ جی ہم کیسے اس لاسز کو یا جو سرکولر ڈیٹ ہے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. 500 ارب روپے سے زیادہ سالانہ گیس اور آئل کے سیکٹر میں ہمارے لاسز ہیں. 30 سے اوپر ادارے ہمارے خسارے میں ہیں. لیکن جو یہ دو بڑے جو ڈپارٹمنٹ ہے گیس اور بجلی, ان کے پاس افرادی قوت ہی نہیں کہ یہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے. میں چیئرمین صاحب اس ضلع کا نمائندہ ہوں جہاں سے آئل اینڈ گیس پروڈیوس ہوتی ہے. یہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے یہی ادارے ہمارے عوام کے اوپر ان کے اوپر توک دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ چوری ہو رہی ہے. جناب چیئرمین صاحب, بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. 100 ارب روپے سے اوپر سالانہ ہم وہاں پہ لاسز کرنے دے رہے ہیں, لیکن 5-6 ارب روپے لوگوں کو لیگل گیس دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں تھے. الحمدللہ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنا حق دیا ہمارے ضلع کو, لیکن اس پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کے توسط سے میں یہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جی کرک میں گیس لاسز سے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. خدا را اس کو ایمرجنسی بنیاد پہ, جسے وار فوٹنگ کہتے ہیں, وار فوٹنگ پہ تمام علاقے کو گیس دی جائے تاکہ ہم ملک کا پیسہ سیکیور کر سکے. میں صرف کنسرن ڈسٹرکٹ کے لیے نہیں کہہ رہا, اس سے ہمیں 100 ارب سے اوپر کی بچت ہوگی, اور ہمیں چور کا تانا دینے والے یہ جو اپنی نااہلی جو عوام کے اوپر تھوک رہے ہیں, کم از کم یہ دبا جو ہے یہ ہمارا دھل جائے گا. اور جناب چیئرمین, آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہونے کی وجہ سے باہر کی دنیا میں جہاں بھی آئل اینڈ گیس پروڈیوس جو ہمارے ملک پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بہت آگے چلے گئے. کرک, ہنگو, کوہاٹ, میں آپ کی نالج کے اضافے کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ٹائم میں مور دین UAE ان کی پروڈکشن تھی. وہ کہاں پہ ہے آج؟ اور میرے وہ 3 ضلع وہ کہاں پر ہے؟ وہاں پہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں, وہاں پہ روڈز انفراسٹرکچر بہت زیادہ تباہ ہے. باوجود اس کے کہ تحریک انصاف کی پچھلی 5 سالہ گورنمنٹ میں بہت سی چیزیں ہم نے بہتر کی, لیکن مزید بہتری کی گنجائش ہے. اور آخری بات چیئرمین صاحب, مجھے پتا ہے کہ آپ دوبارہ کہیں گے کہ جی آپ کا ٹائم ختم ہے. میری گزارش ہے کہ ہمارے جنوبی اضلاع بالخصوص کوہاٹ, کرک, ہنگو, بنو, جس کو سی پیک سے محروم رکھا گیا, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو, یہ درانی صاحب نے جو پوائنٹ کہا بالکل یہ پوائنٹ موضوع ہے. اس کے ساتھ یہاں سے ہمارے یہ 3-4 ڈسٹرکٹ ہم سی پیک کے ساتھ کنیکٹڈ, یہ ہماری کنیکٹیوٹی روٹ ہے. اگر ہمیں کنیکٹ کیا جائے تو سی پیک کی جو خوشحالی دوسرے ملک کی ملے گی, اس سے ہمارے ان 3-4 ضلعوں کو بھی کم از کم فائدہ ہوگا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور کہ آپ نے وقت بھی زیادہ. شکریہ جناب چیئرمین.